آج جیسا کہ میرے نیازی صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت خوش قسمت ہیں کہ 14 دن بعد ہمارے ایک وکیل صاحب کو ملنے کی اجازت مل گئی۔ یہ کیسا بے آئین ملک ہے کہ جہاں 180 سے زائد مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، جو اس وقت اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اٹک جیل میں رکھنے کے باوجود ہم تمام وکیلوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور جیل مینول کے مطابق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم 11/8 کے مطابق تمام وکلاء، ان کے رشتہ دار، ان کے فیملی ممبرز، ان کے فرینڈز مل سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو، اس کو واٹس ایپ بھی کیا ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر بھی دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایز سچ اس آرڈر کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پرانا آرڈر تھا جس میں 3 نام تھے، صرف وہ ابھی آ جائیں۔ ہم نے کہا بھائی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ جیل مینول ہے، آپ پابند ہیں اس کو عمل درآمد کرنے کے، اور ہم انشاءاللہ فوری طور پر اس میں توہین عدالت بھی فائل کریں گے جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو ایک متعصب جج سے جس طرح اداروں کو استعمال کر کے، جس طرح ایک منصف کو استعمال کر کے، جس طرح قانون و انصاف کا دوہرا معیار قائم کر کے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس آرڈر کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں چونکہ فیسلٹیز دینی پڑیں گی انڈر دی لا، انڈر دی جیل مینول، اور کسی کی خواہش پہ وہ اٹک جیل میں ان کو لے آیا گیا ہے۔ اور اٹک جیل میں رکھنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جائے، ایک خراب قسم کا، بدبودار قسم کا ایک ایسا چھوٹا سا سیل، ایک کائنڈ آف چکی کا آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، جہاں بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، جہاں واش روم نہیں ہے اور کھلا واش روم ہے۔ کیا ایک سابق پرائم منسٹر جو ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، جو فیڈریشن کی واحد علامت ہے، جو آج تک کے تمام سرویز کے مطابق وہ 80%، 90% اس کی پارٹی کی پاپولرٹی ہے، آج اس کو سبق سکھانے، اس کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کی غرض سے ان کو یہاں اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم وکلاء کو یہ بنیادی حق ہے ہر وکیل کا کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کوئی بھی ہو، خواہ وہ دہشت گردی میں کے مقدمے میں ہو، خواہ وہ فوجی عدالت کے مقدمے میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، اس کو وکیل سے ملنے کی آئینی حق ہے، یہ آئینی طور پر حق ہے ان کا۔ لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسے حکمران ہیں۔ اب تو ان کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو کیئر ٹیکر وہاں محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے، جو اس نے فاشزم کی بدترین مثال قائم کی ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی نازی تحریک یا ہم مودی کا زمانہ ہم یاد کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین قسم کی فاشزم ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی۔ اب آگے آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ سائفر کے معاملے کو کل سے پھر چھیڑ دیا کہ جی کچھ کہہ رہے ہیں FIR کٹ گئی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں ملنے آئے تھے۔ مجھے بتائیں کہ سائفر لیک ہونے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت جو پچھلی آئی تھی وہ امریکہ کی مدد سے اور باجوہ صاحب کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہو چکے ہیں جو کہ امریکہ کے ایک صحافی نے کیے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا اس سازش میں سے پردہ اٹھانا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس سازش کا جوڈیشل کمیشن سے ایک باقاعدہ انکوائری کرانا ضروری نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنے زمانے میں جنرل طارق کو کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، جو کہ بعد میں پیچھے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا تھرو اسپیکر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے کہ جناب اس کا کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کریں۔ تو کیسے انکوائری ہوگی کہ جب اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں؟ تو کیا FIA کا ایک سمپل آفیشل انکوائری کرنے کے قابل ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر، یہ سائفر کے اوپر آج بھی آپ کے توسط سے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کی وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، اور جو سازشی عناصر پاکستان میں ملوث تھے یا ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مجھے بتائیں اگر سائفر کا وجود نہیں تھا، سائفر اوریجنل تو موجود ہے فارن آفس میں،
اور سائفر کی کاپی بھیجی گئی تھی، وہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں یا اس کا ترجمہ ہے، اسپیکر کو اسپیکر نے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج دیا. تو نیشنل سیکورٹی کونسل نے 2 دفعہ اس پہ میٹنگ کی اور دونوں مرتبہ یہ تسلیم کیا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارچ کیا جائے وہاں کے یو ایس ایمبیسڈر کو. تو اگر یہ اس کا وجود نہیں ہے یا یہ سازش نہیں تھی اور یہ ڈی کوڈیفائڈ یا ڈی کلاسیفائی کیبنٹ کے حکم سے ہوا تھا. کیبنٹ نے 2 دفعہ میٹنگز کی ہیں اسی زمانے میں، اور آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو تھی. تو دھمکی آمیز گفتگو کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی تھی نا کہ آپ ان کو ہٹاؤ، اگر نہیں ہٹائیں گے تو آپ پھر سبق بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں گے. تو 16 مہینے رہنے کے باوجود انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کرائی، FIA کو پیچھے بھیج دیا. اس لیے کہ آج اسٹیبلشمنٹ، آج ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے، آج تمام ادارے باندی بن کے اس فاشسٹ حکومت کے سامنے کھڑے تھے. ہم آپ کے توسط سے موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آئین اور قانون کی پاسداری کر کے کیا وہ اپنا نام تاریخ